गुड इवनिंग। आज की बाइबल स्टडी में आप सबको खुश आमदीद। हम देखेंगे मुकद्दस पौलुस का ख़त इफिसियों की कलीसिया के नाम, उसका 6 बाब और उसकी 10वीं आयत से लेकर 24वीं आयत तक। St. Paul's epistle to the Ephesians, chapter 6, and we will be starting at verse 10 and going till the end of the chapter, rather to the end of the book. آئیے دیکھتے ہیں کہ خداوند کے کلام میں کیا لکھا ہے۔ غرض خداوند میں اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنو، خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ تم ابلیس کے منصوبوں کے مقابلہ میں قائم رہ سکو، کیونکہ ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنا ہے، بلکہ حکومت والوں اور اختیار والوں اور اس دنیا کی تاریکی کے حاکموں اور شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں ہیں۔ اس واسطے تم خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ برے دن میں مقابلہ کر سکو اور سب کاموں کو انجام دے کر قائم رہ سکو۔ پس سچائی سے اپنی کمر کس کر اور راست بازی کا بختر لگا کر اور پاؤں میں صلح کی خوشخبری کی تیاری کے جوتے پہن کر اور ان سب کے ساتھ ایمان کی سپر لگا کر قائم رہو، جس سے تم اس شریر کے سب جلتے ہوئے تیروں کو بجھا سکو، اور نجات کا خود اور روح کی تلوار جو خدا کا کلام ہے لے لو، اور ہر وقت اور ہر طرح سے روح میں دعا اور منت کرتے رہو، اور اسی غرض سے جاگتے رہو کہ سب مقدسوں کے واسطے بلا ناغہ دعا کیا کرو، اور میرے لیے بھی، تاکہ بولنے کے وقت مجھے کلام کرنے کی توفیق ہو، جس سے میں خوشخبری کے بھید کو دلیری سے ظاہر کروں، جس کے لیے زنجیر سے جکڑا ہوا ایلچی ہوں، اور اس کو ایسی دلیری سے بیان کروں جیسا بیان کرنا مجھ پر فرض ہے۔ اور تخکس جو پیارا بھائی اور خداوند میں دیانتدار خادم ہے تمہیں سب باتیں بتا دے گا، تاکہ تم بھی میرے حال سے واقف ہو جاؤ کہ میں کس طرح رہتا ہوں۔ اس کو میں نے تمہارے پاس اسی واسطے بھیجا ہے کہ تم ہماری حالت سے واقف ہو جاؤ اور تمہارے دلوں کو تسلی دے۔ خدا باپ اور خداوند یسوع مسیح کی طرف سے بھائیوں کو اطمینان حاصل ہو اور ان میں ایمان کے ساتھ محبت ہو، جو ہمارے خداوند یسوع مسیح سے لازوال محبت رکھتے ہیں، ان سب پر فضل ہوتا رہے۔ خداوند کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔ آج بالکل آخری حصے پر ہم آ گئے ہیں اس نہایت ہی خوبصورت خط کے، اور اس کو بھی ہم نے 4 حصوں میں تقسیم کیا تھا، آپ کو اگر یاد ہو، اور آخری حصے میں ہم ان نئے رشتوں کے بارے میں دیکھ رہے تھے جو کہ مسیح میں آنے کے بعد قائم ہوتے ہیں، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ مسیح میں آنے کے بعد وہ مضبوط تر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اور پچھلی کچھ بائبل سٹڈیز سے ہم نے دیکھا کہ پولوس ہمیں گھر کے اندر لے کر گئے، ہوم سویٹ ہوم میں لے کر گئے، اور انہوں نے ہمیں شوہر اور بیوی کے رشتے کے بارے میں بتایا، والدین اور اولاد کے رشتے کے بارے میں بتایا، اور آخر میں مالک اور غلام کے رشتے کے بارے میں بتایا۔ یہ تو وہ سب رشتے تھے جو اس زمانے کے ایک ہاؤس ہولڈ میں، ایک گھر میں ہوا کرتے تھے، لیکن یہاں پر اب وہ ہمیں گھر سے باہر لے کر آ رہے ہیں اور گھر سے بہت دور لے کر جا رہے ہیں، اور ایک اور رشتے کا ذکر وہ کریں گے ابھی، اور جس کو سمجھنا اور جس سے کہ ہمیں نبرد آزما ہونا بہت ضروری ہے۔ 10ویں آیت میں ہم نے پڑھا، غرض خداوند میں اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنو۔ گھر کی سب باتیں کر کے، اچھی اچھی باتیں کر کے، ہمیں سکھا کر وہ رشتوں کو قائم رکھنے کے اصول، اب وہ کہتے ہیں کہ خداوند میں اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنو، خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ تم ابلیس کے منصوبوں کے مقابلہ میں قائم رہ سکو۔ اب یہ رشتہ ہمارے دشمن سے ہے،
اس ازلی دشمن سے جو ہمیشہ سے ہمیں پچھاڑنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کا نام ابلیس ہے۔ پولس رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ غرض خداوند میں اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنو، بیکاز ناؤ یو آر بینگ کالڈ ٹو دا بیٹل فیلڈ۔ اب تمہیں گھر کے اس کوزی انوائرمنٹ سے، گھر کے اس دل خوش کن ماحول سے باہر نکال کر لا رہا ہوں میں، اور خدا تمہیں اب بیٹل فیلڈ میں بلا رہا ہے، میدان جنگ میں بلا رہا ہے۔ یہ یاد رکھنا کہ ہماری ایک جنگ بھی ہے جو ہمیشہ جاری رہتی ہے۔ تو گھر میں سکون ہو، گھر میں امن ہو، یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن ہمیں اپنے دشمن کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ دشمن ہے تو گھر سے باہر، لیکن وہ ہمارے گھر کے سکون کو برباد کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ لہٰذا وہ یہ کہتے ہیں کہ خدا کے سب ہتھیار باندھ لو، چونکہ وہ دشمن آگے چل کر ہم پڑھیں گے آسمانی مقاموں پر ہے۔ وہ دشمن ہمیں نظر نہیں آتا، اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا مقابلہ تم اپنی عقل سے، اپنی طاقت سے، اپنے زور سے نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ تم ابلیس کے منصوبوں کے مقابلہ میں قائم رہ سکو۔ تو پہلی بات مضبوط بنو، دوسری بات قائم رہ سکو۔ اور اگلی آیت بڑی خوبصورت ہے، کیونکہ ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنا ہے، بلکہ حکومت والوں اور اختیار والوں اور اس دنیا کی تاریکی کے حاکموں اور شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں ہیں۔ اب یہاں پر پولس رسول یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنا ہے۔ We are not called to fight against flesh and blood۔ اب یہ فلیش اینڈ بلڈ کون ہے؟ ایک بڑا آسان سا جواب اس سوال کا یہ ہو سکتا ہے انسان۔ بالکل ٹھیک ہے، لیکن کون سا انسان؟ ابھی ہم نے کن کی بات کرتے ہوئے ہم یہاں تک آئے ہیں؟ وہ میاں بیوی کی بات کرتا ہوا یہاں تک ہمیں لے کر آیا ہے، وہ اولاد اور والدین کی بات کرتا ہوا ہمیں یہاں تک لے کر آیا، وہ آقا اور غلام کی بات کرتے ہوئے ہمیں یہاں تک لے کر آیا ہے۔ تو وہ یہ کہتا ہے کہ وہاں کشتی نہیں کرنی، وہاں لڑائی نہیں کرنی، وہاں پر کا سکون ہمارا مقصد ہونا چاہیے، کہ گھر کے اندر ہمارے رشتوں میں سکون رہے، اور جہاں لڑنا چاہیے وہ میدان کہیں اور ہے، وہ میدان جنگ کہیں اور ہے، وہ اس زمین پر بھی نہیں ہے۔ پولس رسول کہتے ہیں وہ آسمانی مقاموں پر ہے، کیونکہ ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنا ہے، بلکہ حکومت والوں اور اختیار والوں اور اس دنیا کی تاریکی کے حاکموں اور شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں ہیں۔ آسان کس سے لڑنا ہوتا ہے؟ وہ جو ہم سے کمزور ہو، جس کے بارے میں ہمیں پتہ ہو کہ یہ ہم پر غلبہ نہیں حاصل کر سکتا، یہ ہم پر فتح حاصل نہیں کر سکتا، جس کو ہم زیر کر سکتے ہوں۔ تو گھر چلے جائیں تو بیوی کو بھی زیر کیا جا سکتا ہے، بچوں کو بھی زیر کیا جا سکتا ہے، غلاموں کو بھی زیر کیا جا سکتا ہے، اور اس کے ریورس بھی ہو سکتا ہے، وائس ورسا بھی ہو سکتا ہے۔ تو انہوں نے کہا گھر کا سکون اگر ہمیں قائم رکھنا ہے تو پھر ہمیں گھر کے اندر نہیں لڑائی کرنی، بلکہ اس دشمن کو پہچاننا ہے۔ اب دیکھیں خدا کا یہ منصوبہ تھا آدم اور حوا کے لیے بھی اور نسل آدم کے لیے بھی کہ وہ خاندانوں کی صورت میں رہیں، اور اگر یہ خدا کا منصوبہ ہے تو اس کا دشمن کون ہوگا؟ گھروں کو برباد کرنے والا کون ہوگا؟ ظاہر ہے جو خدا کا دشمن ہے
یعنی ابلیس۔ کلیسیائیں خاندانوں سے مل کر بنتی ہیں، اگر خاندان مضبوط ہوں گے تو کلیسیائیں مضبوط ہوں گی، اور ابلیس ان کو توڑنے کی کوشش کرے گا۔ جو نارمل روٹین میں ہوتا ہے کہ ہم اپنی باہر کی فرسٹریشنز، باہر ہم شاید اپنے باس پر غصہ نہیں اتار سکتے، اپنے کلیگ پہ غصہ نہیں اتار سکتے، اور وہ یا کسی سے راستے میں اگر تو میں ہو گئی ہے تو شاید ہم اس پر غصہ نہ اتار سکیں کیونکہ وہ ہم سے زیادہ زوراور ہو، تو وہ مس پلیسڈ اینگر پھر کہاں آ کر جھلکتا ہے؟ وہ گھر کے اندر۔ تو پولس رسول کہہ رہے ہیں کہ خبردار، ہوشیار ہو جاؤ، تمہارا دشمن چاہے گا کہ تمہارے گھر کی چار دیواری کے اندر امن اور سکون نہ ہو، لیکن تمہیں اندر نہیں لڑنا، تمہیں باہر جا کر لڑنا ہے، اور تمہیں زمین کے دشمنوں سے نہیں لڑنا، آسمانی دشمنوں سے لڑنا ہے۔ اور وہ جو اس کی فورسز ہیں، روحانی جو فورسز ہیں، وہ تو آسمان پر ہیں، لیکن وہ زمین پر مختلف صورتوں میں ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں، اختیار والوں کی صورت میں، دنیا کی تاریکی کے حاکموں کی صورت میں، حکومت والوں کی صورت میں۔ تو وہ کہتا ہے کہ ہمیں ان کے ساتھ نہیں لڑنا، گھر والوں کے ساتھ نہیں لڑنا، ہمیں گھر سے باہر، اور پھر آسمانی مقاموں پر ہمیں ان فوجوں کے ساتھ لڑنا ہے جو شرارت کی روحانی فوجیں ہیں۔ یاد ہوگا آپ کو کہ اس باب کے شروع میں ہی پولس رسول نے ایک بات کی تھی، پہلے باب کی 3 آیت میں، ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو جس نے ہم کو مسیح میں آسمانوں پر ہر طرح کی روحانی برکت بخشی۔ چنانچہ اس نے ہم کو بنائے عالم سے پیشتر اس میں چن لیا تاکہ ہم اس کے نزدیک محبت میں پاک اور بے عیب ہوں۔ اور اگر ہم اس حوالے کو آگے پڑھتے چلے جائیں تو وہاں لکھا ہے کہ ہماری میراث بھی آسمان پر ہے۔ تو پھر ہم وہ دشمن، وہ روحانی فوجیں جو آسمان پر ہیں، وہ ہماری اس میراث کو ڈسٹروائے کرنے کی کوشش کریں گی۔ وہ نہیں چاہیں گی کہ ہم اس میراث کو حاصل کر سکیں، اور وہ اس دنیا میں بھی ہمارے لیے مشکلات پیدا کرتی رہیں گی۔ سو پولس نے کہا فوکس اپنا ٹھیک کر لو، ادھر نہیں لڑنا، بیوی کے ساتھ نہیں لڑنا، بیوی کو شوہر کے ساتھ نہیں لڑنا، اولاد اور والدین میں بک بک چک چک نہیں ہونی چاہیے، نوکر اور مالک کو ایک دوسرے سے ادب، ایک طرف ادب ہونا چاہیے، دوسری طرف محبت ہونی چاہیے۔ لڑنا ہے ان فوجوں کے ساتھ جو نظر نہیں آتی، اور جو دشمن نظر نہیں آتا اس سے لڑنا تو بڑا مشکل کام ہے، لیکن we have been called for this to this higher battle ground، اس بڑے اور اونچے میدان جنگ پہ، کہا جاتا ہے نا سیاچن دنیا کا سب سے بلند ترین محاذ ہے، تو ہمارا محاذ اس سے بھی اونچا ہے۔ ہم نے اپنی روحانی میراث کا تحفظ کرنا ہے، جس کو چھیننے کے لیے دشمن ہر وقت تیار بیٹھا ہے، اور اس کی رسائی ہے وہاں تک۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ خدا کے سب ہتھیار باندھ لو، 13ویں آیت، اس واسطے تم خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ برے دن میں مقابلہ کر سکو اور سب کاموں کو انجام دے کر قائم رہ سکو۔ So we need to put on the whole armor of God because we are into a warfare that is not physical. یہ روحانی ہے، اور چونکہ روحانی ہے تو پھر ہمیں ہتھیار بھی ہمارے روحانی ہوں گے۔ یاد ہوگا آپ کو ساؤل نے داؤد کو اپنا ذرا بختر اپنے ہتھیار دے دیے تھے، لیکن داؤد ان کو سنبھال نہیں پایا۔ اس نے کہا میں اپنے خدا پر بھروسہ رکھتا ہوں، میں اس کے ہتھیاروں سے لڑ لوں گا دشمن کے ساتھ۔ تو پھر ہمیں بھی کہا جا رہا ہے کہ میدان جنگ میں لڑو، گھر کو میدان جنگ نہیں بنانا کسی صورت میں۔
تو اب وہ ہتھیار کیا ہیں؟ پالوس رسول وہ بھی آؤٹ لائن کر رہے ہیں ہمارے لیے. پس سچائی سے اپنی کمر کس کر. دا بیلٹ آف ٹروتھ. ابھی ہم نے غلاموں کی بات کی تھی پچھلی بائبل اسٹڈی میں. ایک غلام ہمیشہ اپنی کمر کسے رہتا تھا کیونکہ اس کو خدمت کرنی ہے، وہ تیار رہتا تھا. تو کمر کسنے کا مقصد کیا ہے؟ تیار رہنا ہے ہمیں، اور سچائی کے ساتھ، راست بازی کے ساتھ. اینڈ اگین آئی ووڈ لائک ٹو ایمفسائز کہ راست بازی ہماری اپنی راست بازی نہیں ہے، خدا کی راست بازی جو اس نے مسیح کے وسیلہ سے ہمیں عنایت کی ہے. ہمیں اس کے ساتھ ہر وقت تیار رہنے کی ضرورت ہے، خدمت کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنے کی ضرورت ہے. اور پاؤں میں صلح کی خوشخبری کے تیاری کے جوتے پہن کر. اگر اینمی ٹیریٹری میں جانا ہے، دشمن کے علاقے میں جانا ہے، تو پھر خوشخبری لے کے جانا پڑے گی. اس سے بڑھ کر اس دشمن پر ہم بڑا وار اور کر نہیں سکتے. پاؤں میں صلح کی خوشخبری کی تیاری کے جوتے پہن کر. غالباً پالوس رسول کے ذہن میں یسایہ نبی کا صحیفہ تھا. کتنے خوشنما ہیں ان کے قدم جو خوشخبری لے کر آتے ہیں. How beautiful are the feet of those who bring good news. اور گڈ نیوز کیا ہے؟ انجیل کیا ہے؟ نجات، خدا کا فضل، مفت فضل. تو پھر جب ہم یہ کریں گے، انجیل کو لے کر نکلیں گے، خوشخبری سنانے کے لیے نکلیں گے، تو دشمن پر تو انگارے برسیں گے. اور وہ پھر ہمیں دیکھیں اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ ہم وہ راست بازی حاصل نہ کر سکیں جو خدا ہمیں یسوع مسیح کے وسیلے سے دیتا ہے. تو پولس رسول کہتے ہیں جب جنگ میں جاؤ تو کیا کرنا ہے؟ اسی سے اپنی کمر کس کر جانا. یہ کمر کسنا جو ہے یہ ایڈیم ہے. آپ دیکھیں جتنے بھی زور لگانے والے مقابلے ہوتے ہیں، آپ باکسنگ دیکھ لیں، کشتی دیکھ لیں، وہاں پر بیلٹ دی جاتی ہے انعام کے طور پر تاکہ کمر کسی رہے. وہاں پر کمر کا زور جو ہے وہ میٹر کرتا ہے. تو کہتا ہے کہ جب راست بازی ہوگی زندگی میں اور مسیح کی راست بازی ہوگی تو پھر ہم کھڑے رہ سکیں گے دشمن کے سامنے، بلکہ اس کو چت کر سکیں گے. اس کا اگلا مقصد کیا ہے کہ وہ جو صلح کا پیغام ہے، خوشخبری ہے، وہ لوگوں تک نہ پہنچ پائے، وہ منع کرے گا. تو نے کہا جوتے پہن لینا، تیاری کے نکل کھڑے ہونا، انجیل سنانے کے لیے جاؤ اور سب قوموں کو شاگرد بناؤ. یہ تو یسوع مسیح کا حکم تھا. اور ان سب کے ساتھ ایمان کی سپر لگا کر قائم رہو جسے تم اس شریر کے سب جلتے ہوئے تیروں کو بجھا سکو. Now to stand against Satan، ابلیس کے خلاف کھڑے رہنے کے لیے ہمیں پھر سپر کی وہ حملہ تو کرے گا، ڈیفینیٹلی حملہ کرے گا. وہ ہمارے دل پر حملہ کرنے کی کوشش کرے گا، اور وہ ہمارے ایمان کو متزلزل کرنے کی کوشش کرے گا. بڑا دعائیں کرتا پھرتا ہے، کون سی دعا تیری آج تک پوری ہوئی ہے؟ وہ تیر پھینکتا ہے، جلتے ہوئے تیر پھینکتا ہے. لیکن پولس رسول کہہ رہے ہیں کہ ایمان سے، ایمان کے ساتھ، وہ ایمان جو ہمیں اپنے خداوند پر ہے، اس کے ساتھ ہم نے اس کو اپنی سپر کے طور پر، بریسٹ پلیٹ کے طور پر استعمال کرنا ہے، اور ان تیروں کو اندر جانے نہیں دینا، اس کو تشکیک پیدا نہیں کرنے
دینی اور نجات کا خود ہیلمٹ. اس سے کیا مراد ہے؟ نجات کا خود پہن کر، ہیلمٹ پہن کر نجات کی. یہ دیکھیں، یہ سارے اس زمانے کا جو رومن سپاہی ہوتا تھا، یہ اس کے جو ذرا بختر اور یہ ساری چیزیں اس کے جنگی لباس کا حصہ تھیں یہ ساری چیزیں. اور پالوس انہی کو اب بیان کر رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے نجات کا خود. کیا آپ کو اپنی نجات پر یقین ہے؟ تو پھر آپ نے وہ خود پہنا ہوا ہے، وہ ہیلمٹ پہنی ہوئی ہے، کیونکہ وہ آپ کے کان میں آ کر یہی کہے گا، او دیکھ تو نے وہ فلانا گناہ کیا تھا، تیری نجات تو گئی، تو تو اپنے آپ کو نجات یافتہ کہتا ہے لیکن خدا کی نظروں میں تو نجات یافتہ ہے نہیں. تو پالوس رسول کہتے ہیں قائم رہنے کے لیے پھر اپنی نجات پر بھروسہ رکھنا ہے، قائم رہنا ہے اپنی نجات پر. ابلیس کے تیروں کے غلبے میں آ کر ہم نے اپنی نجات کو شک میں نہیں ڈالتے رہنا. So we have to be very very careful with that. تو وہ کہتا ہے نجات کا خود پہن کر. اور یہ ساری چیزیں جو تھیں ابھی تک جتنے بھی ہتھیار ہم نے بیان کیے، چاہے وہ کمر بند ہو، چاہے وہ جوتے ہوں، کیونکہ سپاہی کے جوتے، اور پھر وہ سپاہیوں کے لیے تو بڑے آنر کی بات ہوتی ہے نا، ٹو ڈائی ان دیئر بوٹس، ان کے جوتوں کی بات ہوئی یہاں پر. اس کے بعد سپر کی بریسٹ پلیٹ کی بات ہوئی، اس کے بعد ہیلمٹ کی بات ہوئی. اب یہ دیز آر آل ویپنز آف ڈیفense، یہ بچاؤ کرنے والے ہتھیار ہیں. لیکن ایک ہتھیار اب ایسا آ رہا ہے کہ جس سے آپ اوفینس کر سکتے ہیں، جس سے آپ حملہ کر سکتے ہیں، اور وہ ہے روح کی تلوار جو خدا کا کلام ہے، لے لو. اور میں زیادہ نہیں کہوں گا اس کے بارے میں. داؤد نے کہا میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں چھپا لیا ہے تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں. ایک تیر پھینکا بیابان میں بھوکے یسوع پر، ابلیس نے، جواب آیا خدا کے کلام سے. دوسرا تیر پھینکا، پھر جواب آیا خدا کے کلام سے. تیسرا تیر پھینکا، پھر جواب آیا خدا کے کلام سے. اور وہاں لکھا ہے کہ پھر ابلیس کچھ دنوں کے لیے اس کو چھوڑ کر چلا گیا، پسپا ہو گیا، کیونکہ خدا کا کلام ویپن آف اوفینس ہے. اور یہاں پر دیکھیں کہ روح اور کلام کا آپس میں کیا رشتہ ہے. روح کی تلوار ہے جو خدا کا کلام. تو پھر اگر بھگانا ہے اس کو، تو پھر خدا کا کلام ہمارے کام آئے گا. دیٹ از دا ویپن آف اوفینس. اور استقامت کے لیے دیکھیں، ایک سپاہی کو چاہے جنگ کا زمانہ نہ ہو، اس کو تیار رہنا پڑتا ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ جی سپاہی چھٹیوں پہ چلے جائیں، جی جنگ ختم ہو گئی چھٹیوں پہ چلے جائیں، اگلی جنگ ہوگی پھر بلا لیں گے. ایسا ہو نہیں سکتا. سپاہی اگر چھٹی پر بھی جاتا ہے تو کچھ دنوں کی چھٹی لے کر جاتا ہے. ہی ہیز ٹو بی فائٹنگ فٹ آل دا ٹائم. وہ غافل نہیں ہو سکتا. وہ اگر امن کے زمانے میں پسینہ نہیں بہائے گا تو جنگ میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا. اس کو پھر جنگ میں خون بہانا پڑے گا. اس کی تیاری بھی بہت ضروری ہے. اور وہ کیسے کرنی ہے تیاری؟ اور ہر وقت اور ہر طرح سے روح میں دعا اور منت کرتے رہو، اور اسی غرض سے جاگتے رہو کہ سب مقدسوں کے واسطے بلا ناغہ
دعا کیا کرو۔ تیاری کیا ہے؟ دعا ہے۔ صرف اس وقت نہیں جب جنگ پر جا رہے ہوں یا جب دشمن سامنے آ گیا، یہ وہ جو انٹرم پیریڈ ہے، اگر ابلیس چھوڑ کے بھی چلا گیا ہے کچھ عرصے کے لیے، دشمن چھوڑ کے بھی چلا گیا ہے، تو ہم نے تیار رہنا ہے کہ وہ کسی طرف سے بھی دوبارہ وار کر سکتا ہے۔ تو پولس رسول کیا کہتے ہیں؟ پھر جاگتے رہنا ہے۔ یسوع نے بھی گتسمنی باغ میں اپنے شاگردوں کو یہی حکم دیا تھا، جاگتے رہو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو۔ اور وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ صرف جنگ کے زمانے میں، اور ہر وقت اور ہر طرح سے روح میں دعا اور منت کرتے رہو، اسی غرض سے جاگتے رہو کہ سب مقدسوں کے لیے بلا ناغہ دعا کیا کرو۔ دشمن کی سب سے بڑی چال یہ ہوتی ہے کہ وہ تتر بتر کر دے سپاہیوں کو۔ They have to work as one unit۔ ان کو ایک فوج، ایک آرمی بن کر لڑنا ہوتا ہے، ان کو ایک دوسرے کا بوجھ ڈھونا ہوتا ہے۔ ایک گر پڑے تو دوسرے اٹھا کر اس کو محفوظ مقام تک پہنچاتے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ ایک دوسرے کا بوجھ ڈھونا ہے، ایک دوسرے کی طاقت بننا۔ اسی غرض سے جاگتے رہو کہ سب مقدسوں کے واسطے بلا ناغہ دعا کیا کرو۔ بنی اسرائیل گئے علی ملک سے لڑنے کے لیے، موسیٰ جتنی دیر ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا رہا، بنی اسرائیل جیتتے رہے۔ جیسے اس کے ہاتھ تھکے، اس نے نیچے کیے، علی ملک کی فوج حاوی ہو گئی۔ تو کیا ہوا؟ اس کے ساتھیوں نے آ کر اس کے ہاتھوں کو بلند کر دیا۔ بوڑھے موسیٰ کے ہاتھوں میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ زیادہ دیر وہ بلند رہیں۔ And that is the kind of camaraderie جو کہ ہمارے درمیان بھی ہونی چاہیے، مسیحیوں کے درمیان بھی ہونی چاہیے، کہ ہمیں ایک دوسرے کو دعا میں اٹھانا ہے۔ اور کیسے اٹھانا ہے؟ ہر وقت بلا ناغہ۔ جو الفاظ استعمال کر رہے ہیں پولس رسول، وہ ان پر غور کرنا ہے۔ تو یہ جو دعا ہے، یہ ہمیں بیٹل فیلڈ کے لیے تیار کرتی ہے۔ وہاں جانا ہے، ہتھیار باندھ کر جانا ہے۔ وہاں جانا ہے تو ویپنز آف ڈیفنس بھی لے کر جانے ہیں، اور ویپن آف اوفینس بھی لے کر جانا ہے، لیکن تیاری دعا کے وسیلے سے ہوگی۔ اور اگلی آیات جو ہیں وہ کسی بھی آنکھ میں آنسو لانے کے لیے کافی ہیں۔ کہتا سب مقدسوں کے لیے بلا ناغہ دعا کیا کرو، اور میرے لیے مجھے نہ بھول جانا دعا میں، کہ میں کہیں قید میں ہوں روم میں، تو مجھے نہیں بھول جانا، میرے لیے بھی دعا کرنا۔ اب ذرا سوچیں، ایک شخص جو قید میں ہے وہ کیا کہے گا؟ کس چیز کے لیے دعا کرنے کو کہے گا؟ اگر میں وہاں ہوتا، قید میں ہوتا، تو میں کلیسیا کو یہی کہتا نا کہ دعا کرو کہ میں اس قید سے چھوٹ جاؤں، آزاد ہو جاؤں، آزادی ہوتی میرے مائنڈ پر۔ لیکن یہ بڑا عجیب قسم کا آدمی ہے جس کو ہم پولس کے نام سے جانتے ہیں۔ کیا کہہ رہا ہے؟ اور میرے لیے بھی، تاکہ بولنے کے وقت مجھے کلام کرنے کی توفیق ہو، جس سے میں خوشخبری کے بھید کو دلیری سے ظاہر کروں۔ ایک اور خط میں لکھتا ہے، میں قید ہوں، خدا کا کلام قید نہیں ہے۔ خدا یہاں پر بھی موقع دے دیتا ہے کلام شیئر کرنے کے، خوشخبری سنانے کے۔ تو وہ کیا یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ دعا کرو کہ میری قید ختم ہو جائے، وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے خدا قید میں بھی استعمال کرتا رہے، مجھے کلام کرنے کی توفیق ہو۔ بس میرے لیے یہ ایک دعا کرنا کہ میں وہ صلح کی خوشخبری کے جوتے یہاں پر بھی پہنا رہوں، میں وہ پیغام یہاں پر بھی
دیتا رہوں۔ تو کیا دو چیزیں ہیں، مجھے کلام کرنے کی توفیق ہو جسے میں خوشخبری کے بھید کو دلیری سے ظاہر کروں۔ بھید کیا ہے خوشخبری کا؟ کہ اس خوشخبری کو پورا کرنے کے لیے مسیح نے اپنی جان دے دی۔ بھید کیا ہے اس خوشخبری کا؟ کہ پولس قید میں ہیں اور کہہ رہے یہاں پر بھی مجھے خوشخبری سنانے کا فضل مل جائے، جس سے زنجیر سے جکڑا ہوا ایلچی ہوں۔ پڑھا لکھا بندہ ہے نا، تھوڑا سا نوانس ہے یہاں پر، ورڈ پلے ہے۔ زنجیر سے بندھا ہوا، جکڑا ہوا ایلچی ہوں، دونوں طرف سے۔ اس نے کہا میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، ادھر رومیوں نے باندھے ہوئے قید میں، یعنی وہ ڈیٹینشن ہے، یعنی جیل کے اندر بھی اس کے ہاتھ میں ہتھ کڑی لگی ہوئی ہے، اور دوسری طرف وہ کہتا ہے میں بیڑیوں میں جکڑا ہوا، زنجیروں میں جکڑا ہوا اپنے مسیح کا ایلچی ہوں۔ بس دعا کرنا کہ مجھے موقع ملتے رہیں خدا کا کلام سنانے کے۔ ہم میں سے کوئی ہوتا تو کہتا کہ وہ خدا کا کلام سنانے کی وجہ سے تو میں ادھر آیا ہوں، بس دعا کرنا کہ خیر خیریت سے یہ وقت گزر جائے اور کسی طرح میں یہاں سے نکل جاؤں، جس کے لیے زنجیر سے جکڑا ہوا ایلچی ہوں، اور اس کو ایسی دلیری سے بیان کروں جیسا بیان کرنا مجھ پر فرض ہے۔ دو چیزیں مانگ لی، پہلے موقع ملے، دوسرا دلیری ملے۔ بہت دفعہ ہمیں موقع نہیں ملتا، اور کبھی کبھی موقع ملتا ہے تو دلیری نہیں ہوتی، ہم بیان نہیں کر پاتے کھل کر انجیل کو۔ لہٰذا وہ کہتا ہے دو چیزیں چاہیے مجھے یہاں سے رہائی نہیں چاہیے، مجھے کیا چاہیے؟ موقع اور دلیری۔ کتنے ایسے اور لوگ ہوں گے جو یہ دعا کر سکیں؟ ہمیں تو اپنی ضرورتیں ہی گھیرے رکھتی ہیں نا۔ ایک قیدی کے لیے اس کی ضرورت کیا ہے؟ آزادی۔ ہم اپنی ضرورتوں کے الٹ پھیر میں پھنسے رہتے ہیں، ہمیں فکر نہیں ہے کہ انجیل کا پیغام پھیلتا ہے نہیں پھیلتا، کوئی خوشخبری سنا رہا ہے نہیں سنا رہا، یہ this is nothing of our concern۔ ہم نے کتنی دفعہ اپنے لیے موقع مانگے اور موقع ملنے پر دلیری مانگی، اور کیا مانگیں گے تو ملیں گے نہیں۔ وہ کہتا ہے کہ میرے لیے تو یہ دعا کرو، اپنے لیے اور دوسرے مقدسوں کے لیے بھی دعا کرتے رہا کرو۔ تو میں نے کہا بڑا عجیب قسم کا یہ انسان ہے، اس نے اپنے آپ کو ایسا ماڈل کیا خداوند یسوع مسیح پر کہ اسی لیے وہ کہتا ہے اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ اور اب بالکل وہ اختتام پر آ گیا ہے اس خط کے، اور تخکس جو پیارا بھائی اور خداوند میں دیانتدار خادم ہے تمہیں سب باتیں بتا دے گا، تاکہ تم بھی میرے حال سے واقف ہو جاؤ کہ میں کس طرح رہتا ہوں۔ ٹائککس، تخکس ان لوگوں میں سے ایک ہے جو پولس رسول کے لیے پیغمبری کا کام کرتے رہے، پولس رسول کے خطوط کلیسیاؤں تک پہنچاتے رہے، اور اس کے بارے میں خدا کا خادم کیا کہہ رہا ہے؟ وہ خداوند میں دیانتدار خادم۔ کتنی بڑی گواہی ہے تخکس کے لیے، اور تخکس وہ شخص تھا جو یہ خط لے کر، بلکہ صرف یہ خط لے کر نہیں بلکہ فلپیوں کا خط اور گلتیوں کا خط اور کلسیوں کا خط، وہ سارے خطوط لے کر وہی وہاں سے گیا، اور اس نے ان کلیسیاؤں تک یہ خطوط پہنچائے۔ اور میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ پولس کی ٹی سی ایس تھی، ٹائککس کوریئر سروس، تخکس کوریئر سروس، جو پولس رسول استعمال کیا کرتے تھے۔
اور ہمارے ہاں جو کوریئر سروسز ہیں وہ ہمیں یہی یقین دلاتی رہتی ہیں نا کہ وہ ڈپینڈیبل ہیں، ہم ان پر اعتماد کر سکتے ہیں کہ وہ جو کچھ ہمارے حوالے کریں گے ہم وہاں پہنچا دیں گے جہاں کے لیے وہ انٹینڈڈ ہے۔ تو تخکس خداوند میں پیارا بھائی اور دیانتدار خادم ہے۔ آئی تھنک اس سے بڑی اس کی ڈسکرپشن اور کوئی ہو نہیں سکتی۔ اور وہ کہہ رہا ہے کہ وہ خط بھی لے کر آئے گا اور میرا حال بھی تمہیں بتا دے گا کہ میں کن حالات میں رہ رہا ہوں، تمہیں تسلی دے گا۔ اس کو میں نے تمہارے پاس اسی واسطے بھیجا ہے کہ تم ہماری حالت سے واقف ہو جاؤ اور وہ تمہارے دلوں کو تسلی دے۔ تو ایک تو لکھا ہوا خط جا رہا ہے، ایک زبانی خط جا رہا ہے، اور پھر تخکس نے جا کر پورا احوال بتایا ہوگا کہ پولس کن حالات میں رہ رہا ہے۔ And then he comes to the final salutation. خدا باپ اور خداوند یسوع مسیح کی طرف سے بھائیوں کو اطمینان حاصل ہو اور ان میں ایمان کے ساتھ محبت ہو۔ رسول کبھی بھی، یعنی خداوند یسوع مسیح بھی اور رسول بھی کبھی بھی ایمان کو محبت سے جدا نہیں کرتے۔ پریکٹیکل لو، پریکٹیکل فیتھ، وہ ایمان جو محبت میں اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے۔ بھائیوں کو اطمینان حاصل ہو اور ان میں ایمان کے ساتھ محبت ہو۔ جو ہمارے خداوند یسوع مسیح سے لازوال محبت رکھتے ہیں ان سب پر فضل ہوتا رہے۔ کیا بات ہے پولس کی، شروع فضل سے کیا، ختم فضل پر لا کر کیا، اور باقی ساری چیزوں کو اس کے فضل کے بیچ میں سینڈوچ کر دیا۔ یعنی دونوں طرف کی جو بریڈ ہے وہ فضل ہے، اور اس کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ سب جو کچھ اس نے لکھا، جو تعلیم دی، وہ اس کے فضل کی دونوں بریکٹس کے درمیان، ان بریڈ کے دو پیسز کے درمیان ہمیں سینڈوچ ہوا نظر آتا ہے۔ گریس، may the grace of God abound among you، وہ ہمیشہ فضل کی زیادتی کی بات کرتا ہے۔ تو نہایت ہی خوبصورت خط، خوبصورت تعلیم، لیکن ختم ہو گیا۔ تو آپ سوچتے ہیں کہ اگلے ٹیوزڈے کو ہم کیا کریں گے؟ تو اگلی بائبل سٹڈی تک کے لیے خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔